کشمیر سے آپ آ رہے ہیں، اچانک کیا ہوا ہے؟ پہلے تو سیفر کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا، پی ٹی آئی کے رہنما اس طرح نہیں آ رہے تھے، اب ماشاء اللہ جو صوبوں کے سابق وزراء ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ایم این ایز بھی آ رہے ہیں، کیا ایشو کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں اس کی ہیئرنگ تھی، اس پہ تو کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ میڈیا بھی لمیٹڈ اس کا ایکسیس تھا. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کا یہ سائفر کا کیس سٹارٹ ہوا ہے اور یہ تقریباً آخری سٹیج کے اوپر ہے جس کے اوپر اس کا فیصلہ ہے. تو لازمی بات ہے پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ آئی ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ پوری قوم کے لیے کہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں پاکستان اور پاکستانیوں کی غیرت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے ہی ادارے مجھے غدار ڈکلیئر کریں. تو ہم نے پاکستان کا مستقبل کس طرح کا دیکھنا ہے اور عدالتوں نے بھی آپ سب میڈیا کے آپ نے ریمارکس دیکھ لیے ہیں کہ اس میں چیز کیا ہے کہ اس میں کون سا ایسا سیکرٹ ہے. ایک بندہ دھمکی دیتا ہے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستانیوں کی غیرت کو، ہماری ساورنٹی کو چیلنج کرتا ہے اور ملک کا پرائم منسٹر جس کا اختیار ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اس طرح کی دھمکی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہیں پی ڈی ایم کہے اور اس کے ساتھ ادارے کہیں کہ یہ سیکرٹ آؤٹ ہوا. یہ کیا سیکرٹ ہے؟ مطلب اس میں کون سا ایسا کانٹریکٹ تھا کہ اس سے زیادہ تو قطر سے آپ نے گیس خریدی ہے اور اس کی پرائسز آپ کسی کو نہ بتائیں تو اس کا چلو زیادہ میں سمجھوں گا کہ امپیکٹ ہوگا. حالانکہ وہ بھی کوئی سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کی کوئی شرائط ہیں کہ جو باہر نکلیں تو کہیں جی یہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی تھی، کوئی کورٹ کا ورڈکٹ تھا، کیا سیکرٹ ہے اس کے اوپر؟ سر یہ پاکستان میں کیا وجہ ہے؟ ہاں کیا وجہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ طیارہ سازش کیس میں ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف سازش میں ملوث ہے، کیس چلتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے، پھر اس کو نااہل کیا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ آ جاتا ہے. سوال جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ غداری کا لیبل صرف 3 سال کے لیے کیوں لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی غدار کے ساتھ الائن ہو کے حکومت میں لانے کے لیے آئین کو تہس نہس کیا جاتا ہے. اب قوم یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جس کو آپ نے 75 سال سے قوم کو بتایا کہ یہ چور ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تمہاری نسلوں کو کھا جائیں گے، انہوں نے تمہارے ملک کو کھایا، ان کی فیکٹری سے را کے ایجنٹس نکلے ہیں، انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، یہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ایک جرنلسٹ کو ٹپ کر کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا نظام رکھا ہوا جو ڈان لیگس ہوئی ہیں. اور آج ان کے لیے آپ لا کے مطلب بھپرے ہوئے ان کو لا کے بٹھانے کے لیے تو قوم اب پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کیا غداری کا جو اثر ہوتا ہے وہ 3 سال میں غزائل ہوتا ہے اور پھر وہ غدار سب سے بڑا پیٹریوٹ ہوتا ہے، پھر اس پیٹریوٹ نے پھر دوبارہ 3 سال کے بعد غدار ہونا ہے. تو یہ کس طرح کا نظام ہے؟ دیکھیں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ایک وقت ہوتا تھا جس وقت کفر کے فتوے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، دین ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ، ہماری زندگی میں اس کا بڑا اثر. کفر کے فتوے جس پہ لگتے تھے وہ بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنے گھر کیا گاؤں شہر کے چھوڑ کے جاتا تھا 80s میں 90s میں. وہ ایک وقت میں اس کا اتنا بے دریغ استعمال ہوا اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہوا کہ اب ایک ایکچوئل بھی کوئی بندہ دین کی وائلیشن کر رہا ہے اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے اس کا بڑا غلط استعمال کیا، پرسنل بینیفٹس کے لیے استعمال کیا، اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے. میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کچھ لوگوں. تو اب اگر غدار کا اسی طرح آپ پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھیں تو غدار کا لفظ اس طرح استعمال ہوا تو ڈریں اس وقت سے کہ جب حقیقت میں کوئی غدار ہو اور آپ اس کو غدار کہیں اور قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ آپ نے عمران خان کو غدار ڈکلیئر کیا تو غدار لفظی حیثیت کھو بیٹھا ہے. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان اسمبلی میں کل ایک قرارداد پیش کی گئی اور مسترد وہ قرارداد کیا تھی؟ بڑی انٹرسٹنگ. مجھے دیکھ رہے پہلے آپ ابھی تک ان کے وزیر اعلیٰ ہیں. مجھے کیا کہتے ہیں رات کو میں نے جس وقت دیکھا ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اسمبلی میں پاگلوں کی طرح باہر آئے اور بڑے بھپرے ہوئے اور پتہ نہیں شکایت کن حلقوں کو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو دھوکہ دیا. اسمبلی میں ایک قرارداد ہے اس پہ انہوں نے جو میرے خیال میں چیف الیکشن کمشنر اور اس طرح کا مجھے تو کسی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کی تعریف تھی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور مبارکباد دے رہے تھے زرداری اور شہباز شریف کو، جس کو گلگت بلتستان کے اسمبلی کے فلور نے مسترد کیا ہے. تو پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں ممبر اسمبلی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم لوگ ریاست کے خلاف گئے ہو. تو یہ اب سوچ ہو گئی ہے ان کی، کیونکہ یہ مینڈیٹ بھی ان کا جعلی ہے اور عوامی ان کو سپورٹ بھی نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کہیں پر بھی کوئی کہنا نہ مانے تو یہ سیدھا جا کے روتے ہوئے شکایت لگائیں کہ دیکھیں جی یہ ہمیں نہیں مان رہے، تو انڈائریکٹلی یہ آپ کو نہیں مان رہے کیونکہ آپ ہماری بیک میں ہیں، تو ان کو ہماری ہر بات ماننی چاہیے. تو یہ اس وقت یہ حالات ہو گئے ہیں. تو یہ کافی فنی ہو گیا سچویشن. یہ جو فارورڈ بلاک کے ممبران نے جنہوں نے آپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ دھوکہ دیا، کل ووٹنگ پہ انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو وہ کیا کہتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اپنے ساتھ زیادتی کی اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی تھی. اور اس کی زیادتی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوامی نمائندہ ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے عوام کی لاج رکھنی ہے اور عوام نے اس وجہ سے ووٹ نہیں دیا تھا کہ
کہ آپ چھوٹے سے پریشر کے اوپر آپ اصول پہ کمپرومائز کریں، اور جو ممبر بالکل پریشر چھوٹا سرکاری ایک آفیسر آپ کو کہے کہ یہ آپ کا چیف منسٹر ہو، آپ لبیک کہہ دیں، تو یہ کس قسم کا نظام ہے؟ تو خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کا کہا ہے وہ ایکچوئل اس وقت پاکستان اور پاکستانیوں کی ضرورت ہے کہ آزادی کر کے ہم نے خطہ تو حاصل کیا، لیکن وہ حقیقی آزادی کہ ہم جس پر ایک مطلب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو، ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر سکیں، اور ایک خود مختار ریاست ہو اپنے معاملات کے اوپر، اپنی پسند ناپسند اپنے دوستوں کو دے کے، اپنے دشمنیوں کو دے کے ہم فیصلے کریں.